کچھ دن پہلے ہماری قومی اسمبلی کے ایک سابق رکن جناب حامد الحق حقانی صاحب جو ہیں وہ نماز جمعہ کے بعد اپنے ہی مدرسے کی مسجد میں ایک دہشت گردی کے واقعے کا نشانہ بنے۔ حامد الحق حقانی صاحب جب MNA تھے تو کئی دفعہ ہمارے پروگرام میں انہوں نے شرکت کی۔ ایک ان کا کلپ جو ہے وہ ان کی یاد کے طور پہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ پنجاب ہمارا بڑا بھائی ہے، وہاں سے ہمیں اناج ملتا ہے، گندم ملتی ہے، ہم پورے پاکستان اور وفاق کو بچانے کی سوچ رکھتے ہیں۔ ہماری جمعیت علماء اسلام مولانا سمیع الحق گروپ آبی ذخائر کے حق میں ہے، ڈیمز بننے چاہیے، لیکن افہام و تفہیم پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اچھا، میرے پاس جناب ایک لمبی فہرست ہے، بہت سے پاکستان کے پرومیننٹ علماء کرام جو ہیں وہ دہشت گردی کے مختلف واقعات میں شہید ہو چکے ہیں، اور یہ پچھلے 3-4 حکومتیں جو ہیں وہ حکومتوں کے ادوار میں یہ دہشت گردی کے واقعات چلتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اب اس میں ہمیں کچھ مزید شدت نظر آ رہی ہے۔ عقیل ملک صاحب، میں تھوڑا سا آپ چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ ماضی میں علامہ احسان اللہ ظہیر صاحب شہید ہوئے، علامہ عارف حسین الحسینی صاحب شہید ہوئے، اور یہ سلسلہ چلتے ہوئے آگے بڑھتا گیا۔ ڈاکٹر محمد علی نقوی صاحب، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب، اور یہ کئی سال سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اس میں مولانا اعظم طارق، مفتی نظام الدین شامزئی ہیں، اور پھر کراچی میں نشتر پارک میں ایک بہت بڑا بم دھماکہ ہوا، اس میں بہت سے علماء شہید ہوئے۔ حسن ترابی صاحب کراچی میں شہید ہوئے، لمبی فہرست ہے۔ مولانا حسن جان صاحب، ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب، علامہ ناصر عباس صاحب، علامہ تقی ہادی نقوی صاحب، یہ تمام علماء جو ہیں یہ پچھلے کچھ سالوں کے دوران میں شہید ہوئے، اور اب اس میں پھر مولانا سمیع الحق صاحب آ گئے، اور اب حامد الحق حقانی صاحب آ گئے ہیں۔ سلسلہ تو پرانا چلا آ رہا ہے، لیکن اب مساجد کے اندر گھس کے خود کش حملے میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے علماء کرام کو۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے کی سازش ہے؟ دیکھیں میر صاحب، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک الارمنگ سچویشن ہے مساجد کے اندر، کہ مسجد ہو، مندر ہو، چرچ ہو، کوئی بھی جو عبادت گاہ ہے وہ محفوظ نہیں رہی ان ٹیررسٹ اٹیک سے۔ حالانکہ جب ہمارے دور حکومت میں 2 آپریشنز ہوئے، ضرب عزم اور رد الفساد، الحمدللہ بڑے اچھے آپریشنز تھے، اور بالکل آپریشنز کو آپ کہیں گے اور اللہ کرے آپ کے گاؤں میں ایک اچھا آپریشن ہو جائے۔ دیکھیں میں یہی بات کر رہا ہوں نا کہ آپریشن اس دہشت گردی کے ناسور سے جان چھڑوائی، پاکستان میں دوبارہ ایک امن کی فضا کو قائم کیا، ایک اچھا آپریشن، لیکن کیا کیا پھر؟ اب آپ کہیں گے کہ سیاست شروع کر دی بیرسٹر صاحب آپ نے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت کیوں نکالا گیا دہشت گردوں کو جیلوں سے، اور پھر ری انٹیگریشن کے نام پہ، سوسائٹی میں ری سیٹلمنٹ کے نام پہ جو تمام تر معاملہ کیا۔ لیکن یہ واقعہ جو ہے، یہ واقعہ ایک بڑا شرمناک واقعہ ہے، بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ اس واقعے کے اوپر تو جو ذمہ داری ہے وہ ویریس فیکشنز کی طرف سے آ رہی ہے۔ یہ ڈائریکٹلی TTP میرے علم کے مطابق جو ہے وہ ان کی کلیریفیکیشن آ گئی تھی کہ یہ ان کا واقعہ نہیں ہے، یا انہوں نے ذمہ داری اس کی قبول نہیں کی۔ یہ داعش کے حوالے سے یا دیگر جو فیکشنز گروپس ہیں ان کے حوالے سے ہیں۔ یہ گروپس تو ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے بالکل ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہم بات کر بھی رہے ہیں، انگیج کریں گے بھی، لیکن وہ اپنی سرزمین کسی بھی دہشت گردی حملے کے لیے استعمال نہ ہونے دے، یا اس کی پلاننگ کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ پتہ ہے کہ افغان طالبان کا بھی مقابلہ داعش کے ساتھ ہی ہے۔ جی بالکل، وہی میں دونوں طرف سے بات کر رہا ہوں نا، ان دونوں سرکمسٹانسز میں۔ اب یہاں پہ پرابلم کیا آتی ہے؟ یہاں پہ پرابلم آتی ہے کہ جو صوبائی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ کیوں فیل ہو رہے ہیں بار بار۔ آپ یقین جانیں کہ آرٹیکل 245 لگا کے وہاں پہ جو افواج پاکستان نے جو ایک الحمدللہ امن قائم کیا ہوا ہے پورے صوبہ KP میں، مجھے کوئی آڑ نہیں ہے، مجھے کوئی شرم نہیں ہے اس میں کہنے میں کہ الحمدللہ ان کی جو ابھی تک امن کی فضا جو قائم ہوئی ہوئی ہے تھوڑی بہت، جو ویریس پاکٹ، کیونکہ ان کو بھی بڑا جانوں کے نذرانے انہوں نے پیش کیے ہوئے ہیں، ان کو بھی ایک بڑا ایک تھریٹ ہے اس حوالے سے، مختلف گروپس کی جو گھیرے میں ہے افواج پاکستان کو بھی اس صوبے میں۔ صوبے کی حکومت بالکل 110% ناکام رہی ہے اپنے امن کو قائم کرنے میں، ایک سیکیورٹی کو قائم کرنے میں۔ لیکن آخری بات میں یہ ضرور کروں گا آپ کے اس پلیٹ فارم سے، یہ پہلی ذمہ داری صوبائی حکومت کی تھی، یہ افواج پاکستان، یہ فیڈریشن کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن اب الحمدللہ تھوڑا بہت جو امن قائم ہے، میں کہوں گا کہ یہ کام کریں، یہ اپنے صوبے کے حالات درستی کی طرف، بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ جی شاہد خٹک صاحب، پہلی بات یہ کہ دہشت گردی سرحد پار سے ہو رہی ہے،
سرحد کو کنٹرول کرنا وہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے، نمبر فرسٹ. نمبر سیکنڈ، دیکھیں یہ جو اتنا بڑا آپ پولیس کے اوپر یا وہاں پہ جو ہمارے خیبر پختونخوا یا مطلب کسی بھی صوبے کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا پولیس ہے یا CTD ہے، ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی. میر صاحب پولیس جو ہے وہ دہشت گردی کے کنٹرول کے لیے نہیں بنائی گئی، اور روٹین کے کرائم کو دیکھتی ہے. کئی مرڈر ہو گیا، کئی چوری ہو گئی. دہشت گردی جو ہے یہ روٹین کی کرائم سے بڑی الگ ہے، کیونکہ یہ سرحد پار لوگ آتے ہیں، یہ بڑے ویل ایکوپڈ ہوتے ہیں، یہ ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس کے بعد یہ آ کے ادھر اٹیک کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی بڑے آسانی سے وفاقی حکومت جی صوبے کے اوپر ڈال دو. یہ صوبے کا ایشو نہیں ہے. اگر میر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ میں جب PTI میں جب انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں آیا، میں آپ کے ایک پروگرام کی وجہ سے آیا ہوں، میں آن ایئر یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں. آپ کے پروگرام میں عمران خان صاحب بیٹھے تھے، مجھے یاد ہے. تو اس ٹائم وار اگینسٹ ٹیرر جو تھی خیبر پختونخوا میں، اس ٹائم وہاں پہ بم دھماکے، وہاں پہ جو سچویشن تھی وہ بہت ہی مشکل اور گمبھیر تھی. آپ ہی ان لوگوں میں شامل تھے جو ہمارے خیبر پختونخوا اسپیشلی یا بلوچستان کوئٹہ کہ ان پختونوں یا بلوچوں کے لیے بات کرتے تھے کہ جہاں پہ سب خاموش تھے، تو آپ ان میں ایک شامل تھے. تو عمران خان صاحب ادھر ہی چیئر کے اوپر بیٹھا تھا اور یہی رو رہا تھا کہ جب ہم نے اپنی پالیسی ایک ٹیلی فون کال کے اوپر بدلی 9/11 کے بعد، 9/11 کے بعد جب ہم پرائی جنگوں میں گئے، ہم نے وہاں پہ انٹرفیئر کیا، تو اس کا پورا امپیکٹ کہاں پہ آتا؟ خیبر پختونخوا کے اوپر آتے، کیونکہ ہم بارڈر لائن کے اوپر ہے. اگر انڈیا کے ساتھ ہمارے حالات خراب ہوتے ہیں تو پنجاب بارڈر لائن کے اوپر ہے، پنجاب کے اوپر اس کے اٹیکس پہلے آئیں گے. تو اسی طرح افغانستان کے ساتھ ہماری پنجاب میں بھی بہت دہشت گردی ہوتی رہی ہے. نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ آج خیبر پختونخوا میں یہ دہشت گردی ہوگی یا اٹیکس ہوں گے تو پنجاب سندھ بلوچستان اس سے محفوظ ہوں گے، بالکل نہیں ہوں گے. پہلے بھی جب شروعات ہوئی تھی، جب یہ دہشت گردی کی لہر خیبر پختونخوا میں اس کی آغاز ہوا تھا، تب بھی خیبر پختونخوا میں سٹارٹ، پھر پنجاب مناوا اس میں اب اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ تمام صوبائی حکومتیں مل کر وفاق کے ساتھ مل کر اس دہشت گردی کی نئی لہر کا مقابلہ کریں؟ بالکل. دیکھیں امن کے حوالے سے میرا چونکہ ہم میر صاحب ہمارا صوبہ جو ہے ہم وکٹمز ہیں، ہم وہاں پہ افیکٹیز ہیں. وہاں کے ہم نے 70-80 ہزار لوگوں کے جنازے اٹھائے ہیں، پولیس کے، سیکورٹی فورسز کے، عام شہریوں کے، علماء کرام کے، ہمارے حجرے میں پولیٹیکل لوگوں کے اوپر. تو ہم اس جنگ میں ہمارے لوگ جو ہیں اس جنگ کے بالکل حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. شہید تو ہمارے لوگ ہو رہے ہیں، بے گھر تو ہمارے لوگ ہو رہے ہیں. نہیں تو فوجی جوان بھی تو شہید ہو رہے ہیں. تو یہی ہم کہہ رہے ہیں. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ فوجی نہیں ہو رہے، پولیس والی بھی ہو رہے ہیں، سب ہو رہے ہیں. اور کون سی جنگ میں کہ جس جنگ میں ہمارا کوئی قصور ہی نہیں ہے. نہیں، اب تو افغانستان میں امریکہ نہیں ہے، تو اب یہ جنگ کے ذمہ دار کون ہے؟ ابھی اس جنگ کے ذمہ دار دیکھیں، جب اس سے پہلے سیکورٹی کانفرنس ہوئی پشاور میں کور کمانڈر ہاؤس میں، تو اس میں علی امین ہمارے سارے وہاں پہ نمائندے گئے. وہاں پہ ہم نے ان کو کہا کہ ہمیں پہلے افغانستان کی حکومت کو انگیج کرنا چاہیے، ہمیں ان سے بات چیت کرنی چاہیے. حامد الحق حقانی صاحب اسی ڈیلیگیشن کا حصہ تھا، ڈیلیگیشن کا حصہ تھا، جس نے پہلے بھی افغان طالبان سے مذاکرات اور ابھی جا رہے تھے اور دوبارہ بھی جا رہے تھے. تو ان کو شہید کر دیا گیا. بالکل ان کو شہید کر دیا ہے. ظاہری بات ہے یہ ان لوگوں نے ان کو شہید کیا جو چاہتے ہیں کہ امن قائم نہ ہو. آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ دیکھیے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ یہ اس بات سے تو میں اتفاق کروں گا کہ بالکل وہاں پہ آرم فورسز نے، وہاں پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اور وہاں کے لوکل ریزیڈنٹس نے، فرسٹ اینڈ فورموسٹ جو وہاں کے لوکل رہائشی ہیں، شہری ہیں، انہوں نے سفر کیا. یہ بالکل بات درست ہے. لیکن یہ بھی کہنا کہ اڈے انہوں نے ذکر کیا کہ اڈے کس نے دیے، تو یہ پھر پوچھ لیں اس اڈوں والی حکومت میں آپ کے لیڈر آف دی اپوزیشن سر فہرست تھے، وزیر تھے. یہ بھی بتائیں نا کہ وہ کس دور میں ہوا تھا؟ پرویز مشرف کے دور. جی. اور اس کے بعد پرویز مشرف کا کون بیٹھا تھا جی؟ یہ بھی بتا دیں، آج قوم کو یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ان کا پولنگ ایجنٹ کون بیٹھا تھا. کون تھا؟ عمران خان تھا پولنگ ایجنٹ. وہ سارا ساتھ دیا تھا نا جی انہوں نے، اس میں پولنگ ایجنٹ تھے یا چیف کمشنر. میں ضیاء الحق کی کہانی سناؤں گا، جنرل جیلانی کی سناؤں گا. آرگومنٹس میرے ساتھ بھی ہزار ہیں ان ایشو کی. میں یہ بات نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں ان چیزوں سے باہر نکل آئے. میں باہر نکل رہا ہوں سر. آپ لوگ، پھر آپ کے لیڈر نے کیوں کہا کہ ان لوگوں کو طالبان have broken the shackles of slavery؟ آپ لوگوں کی ترقی میٹر کر کے ہماری امن میٹر کر رہا ہے. پھر کیوں کہا انہوں نے 2021 میں کہ مشکل حالات سے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں؟ جن مشکل حالات سے ہم نکل کے آئے، اللہ نہ کرے مسترد دوبارہ چل جائے. ہم آپ یہ نہیں سمجھ سکتے ہمارے درد کو.
کو. میں آپ کے ساتھ نہیں پتہ چلے گا کو سمجھتا ہوں. ہمارے پختون ہم نے جنازے اٹھائے ہیں, تو یہی ہم کہہ رہے ہیں 90 جنازے ایک گاؤں میں. آپ کو پتہ ہے ہمارے لکی مروت کے ایک والی بال گراؤنڈ میں جب دھماکہ ہوا اس میں 400-500 لوگوں کو ہم نے وہاں پہ بے گناہ شہید ہوتے دیکھا. پھر آپ کیا اس لیڈر کے ساتھ ایگری کرتے ہیں جس نے کہا کہ طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی؟ کیا آپ ایگری کرتے ہیں اسٹیٹمنٹ سے؟ پھر کیا آپ مانتے ہیں کہ ڈیورینڈ لائن وہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے جو آپ کے آئین میں بھی ہے؟ تو پھر آپ مجھے بتائیں نا, ڈیورینڈ لائن ایگزسٹ کرتی ہے یعنی وہاں پہ تو لوگ ڈیورینڈ لائن کو نہیں مانتے جو آپ کے انٹرنیشنلی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امریکہ نے وہاں پہ اٹیک کیا تھا اس کا مطلب یہ کہ آپ امریکہ کے ساتھ تھے؟ نہیں, ہم تو دہشت گردی کے خلاف ہیں. ابھی حکومت طالبان کی آ گئی ہے تو اچھا وہاں پہ طالبان اس ٹائم حکومت میں ہے تو کیا کہتا ہے عمران خان کہ جی ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے, ہم آ رہے ہیں آپ کے پیچھے. چلیں وہاں پہ آزادی لی ہے, انہوں نے تو لڑے. پاکستان کی ایمبیسی جو ہے کابل میں کام کر رہی ہے اور افغانستان کی ایمبیسی اسلام آباد میں کام کر رہی ہے. دونوں حکومتوں کے درمیان سفارتی تعلقات تو قائم ہے.